जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, एक बड़ी सरप्राइज़िंग मूव आई है। आपको पता है कि इज़रायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू वाशिंगटन डीसी में डोनाल्ड ट्रंप के साथ मिले हैं और ट्रंप ने ये कह दिया है कि वो गज़ा को टेक ओवर करने जा रहे हैं और गज़ा को ओन करेंगे और कहते हैं मेरे पास रीडेवलपमेंट प्लान है। अब ये जो वो चीज़ लेके आए हैं दैट्स वेरी सरप्राइज़िंग कि अमेरिकी सदर ये कहे कि हम टेक ओवर कर लेंगे, ओन करेंगे गज़ा को आफ्टर रीसेटलिंग पैलेस्टीनियंस एल्सवेयर। और इसकी ये है कि ये सारे के सारे जो लोग हैं इनको बाहर निकालें, इसको हम डेवलप करेंगे ताकि वापस, ज़ाहिर बात है इसका मतलब है वापस वो कहते हैं हम किसी को लाएँगे, नहीं लाएँगे, क्या होगा? ये जो यूएस की पॉलिसी है टुवर्ड्स इज़राइल, पिछली हुकूमत की पॉलिसी ये थी टू गिव मैक्सिमम सपोर्ट टू बेंजामिन नेतन्याहू, हर तरह की सपोर्ट देना। व्हाटएवर ही डिड, there was no law, there was no international law, there was no, he didn't listen anyone, by the way. जब कतरी प्राइम मिनिस्टर एंड फॉरेन मिनिस्टर ने ये बात की, उसने कहा the what is required and important to understand, जो उसने बात की, ये जो डील आज बेंजामिन नेतन्याहू ने एक्सेप्ट की, ये वही डील है जो आज से 1 साल पहले भी थी, बट द बाइडेन couldn't get him agree on this। लेकिन ट्रंप आया, ट्रंप ने उसको डराया और वो करा लिया। अब ट्रम्प कह रहा है कि आप लोगों को मरने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ व्हाट ही सेड बेसिकली। आप लोगों को मरने की ज़रूरत नहीं है, हम आपको यहाँ से बाहर निकालेंगे। अब बेंजामिन नेतन्याहू के साथ इज़राइल को तो ये प्लान बड़ा अच्छा लगेगा। ठीक है जी। अब वो सारे हैं जी कि डिस्ट्रॉयड बिल्डिंग्स हैं, हर चीज़ डिसमेंटल्ड है, अनएक्सप्लोडेड बॉम्ब्स हैं वहाँ पे, पता नहीं क्या-क्या पड़ा हुआ है। दिस इज़ व्हाट ही सेड बेसिकली, डरा रहे हैं वो फ़लस्तीनियों को कि अभी तो अंदर बहुत सारे ऐसे बॉम्ब्स पड़े हुए हैं। ठीक है जी। अम, अब हमास जो है वो ज़ाहिर बात है इस पे बोली है, वो कहती है ये तो chaos है। इससे पहले आपको पता है डोनाल्ड ट्रम्प ने बात की थी कि इन लोगों को यहाँ से निकाल के तो और मुल्कों में शिफ्ट कर दिया जाए। आपको याद होगा पहले उन्होंने कहा जी जॉर्डन एंड इजिप्ट के अंदर इनको भेज दिया जाए। दैट वाज़ समथिंग व्हिच वाज़ देयर, जॉर्डन एंड इजिप्ट, ठीक है? अब लेकिन क्वेश्चन आता है कैसे करेंगे ये? ये कैसे करेंगे ये? लेकिन अब मुस्लिम वर्ल्ड क्या कर सकती है? एक नया रेडिकल प्लान आया कि आप लोग यहाँ से निकल जाओ। मेरा ख़्याल है उनके ज़हन में था कि अगर बम्बार्डमेंट इतनी हुई है कि सारे के सारे इलाके फ़ारग कर दिए हैं, तो यहाँ पे तो कुछ रहा ही नहीं है, तो हम क्यों मरने आते हो तुम? ये दिस इज़ व्हाट दे सेड। बेसिकली तो पैलेस्टीनियंस इस पे इंसल्ट महसूस कर रहे हैं। अरब वर्ल्ड में पैनिक है। अरब वर्ल्ड ही ओन करती है ना, बाकी मुस्लिम वर्ल्ड तो नहीं उस तरह ओन करती। गो के गज़ा बीइंग मुस्लिम टेरिटरी, सब उसको करते तो हैं कि ज़्यादती हो रही है यार, ये क्या है? ठीक है जी, ये ज़्यादती हो रही है, ये क्या है? अब आपको पता है जो जो गज़ा है, ये तकरीबन 140 स्क्वायर माइल ऑफ एक लैंड है, ठीक है जी, इज़राइल के साउथ वेस्ट में, मेडिटेरेनियन सी की कोस्ट के ऊपर। इसका बॉर्डर जो है अपने साउथ में इट शेयर्स अ बॉर्डर विद इजिप्ट, ठीक है जी। देन ये 2 ही ऐसे इलाके हैं गज़ा एंड वेस्ट बैंक, ये दोनों जो हैं ये पैलेस्टीनियन टेरिटरीज़ हैं। ठीक है जी। लेकिन अब इन दोनों के अंदर बीच में गैप ही इतना है, ये दोनों मिल ही नहीं सकती, ठीक है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने वेस्ट बैंक के अंदर सारी सेटलमेंट्स कर ली हुई हैं, गज़ा को छोड़ दिया होगा। सो इन वेस्ट बैंक दे आर लिविंग टुगेदर, इन गज़ा देयर आर ओनली पैलेस्टीनियंस जिनको रोज़ वो मारते हैं, जब उनका जो दिल करता है वहाँ पे हमास है एंड ऑल दिस। लेकिन ठीक है जी। ये सारे का सारा जो इलाका है, ये अरबों ने लड़-लुड़ के देख लिया, किसी के हक में कोई नहीं। बाद में दे ऑल एग्रीड, ठीक है जी। वो सारे एग्री हो गए कि हाँ जी, अब ऐसे करते हैं। अ अ, ठीक है जी। मतलब दिस इज़ व्हाट आई अंडरस्टैंड। अब मैंने इसको जब पढ़ा, मैंने जब सुना, मैंने कहा यार ये तो तबाही मच गई है। ये तो तबाही मच गई है। ट्रम्प ने अगर ये कर दिया कि गज़ा के लोगों को यहाँ से बाहर निकाल दो, ये क्या बनेगा इसका? ये आप ऐसे थोड़ी कह सकते हो 20 लाख बंदा यहाँ से निकल जाए भाई, 23 लाख बंदे तुम यहाँ से निकल जाओ। कहाँ जाओ? जिधर मर्ज़ी चले जाओ। क्या प्लान है? क्या अरब वर्ल्ड को मनाया है? क्या अरब वर्ल्ड से बात की है?
اچھا، ٹرمپ کی مجھے ایک فلاسفی پسند ہے۔ ٹرمپ کی فلاسفی یہ ہے کہ ہی وانٹس سولوشن۔ بے شک ہی ڈزنٹ ہیو اے گڈ سولوشن، ٹھیک ہے، دیٹس واٹ آئی لائک، ٹھیک ہے جی، ہی وانٹس سولوشن، وہ سولوشن چاہتے ہیں، لیکن ایون اف اٹ از اے بیڈ سولوشن، یہ ایک پرابلم ہے۔ دس از واٹ آئی ریئلائز۔ اور اس میں آپ یہ دیکھیں کہ یہ سارے کا سارا مطلب ایک عجیب قسم کا اب ایک فس کریٹ ہو گیا، ٹھیک ہے، اور وہ ساتھ کھڑے ہوئے جو نیتن یاہو تھے، وہ ہنس رہے تھے، انہوں نے کہا یار اب میں کیا کہوں اس کے اوپر، میں کیا کہوں اس کے اوپر کہ یہ لوگوں کو ریلوکیٹ کرنا کہتا تھا، وہ کہتا ٹھیک ہے یہی تو میں کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کہتا ہے آپ، ٹرمپ کہتے ہیں کہ آپ یہاں سے نکل جائیں، آپ کی زندگی تباہ و برباد ہو جائے گی، نہیں تو جا کے کہیں زندگی اور گزاریں۔ مطلب بڑے عجیب قسم کی۔ میں ایک بات بتاؤں آپ کو، مائٹ از رائٹ، سمپل فارمولا یہی ہے، مائٹ از رائٹ، ٹھیک ہے جی۔ جن لوگوں کو اب دیکھیں لوگ پریشان ہیں، لوگ پریشان ہیں کہ یار کیا ہوگا ہمارے ساتھ، ہماری کیا، اور کسی کی جرت نہیں ہے، میں آپ کو بات بتاؤں، کسی کی جرت نہیں ہے وہ یہ کہہ سکے کہ ٹرمپ وہ کیا کر رہے ہیں، خاموش سارے بن کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ دیٹس ملٹری پاور، اکنامک پاور، دی یونائٹڈ اسٹیٹس، وہ کہتے ہیں نا اپنی اس میں لگا ہوا ہے، ون آف دا موسٹ اگلے دن انہوں نے کہہ دیا جی وہ جی یہ پچھلی حکومت جو تھی وہ تو $50 ملین بھیجتی تھی، پچھلی حکومت $50 ملین بھیجتی تھی فار پروٹیکشن، ٹھیک ہے جی، کہ جی بچے نہ مزید پیدا ہوں، اس میں اتنے پیسے، یہ دیکھو ویسٹیج آف منی ہے، دس اینڈ دیٹ، وہ جو مرضی بول دیتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب اس میں عرب ورلڈ کا کیا سٹانس ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے، سوال یہ نہیں ہے۔ اور دوسرا، یہ چیز ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہو جائے گی، میں آپ کو بات بتاؤں، پریسیڈنٹ سیٹ ہو جائے گی، مے بی انڈیا وڈ لائک ٹو ڈو دا سیم سم ٹائم لیٹر، انڈیا بھی یہی کرنا چاہے، ان کو نکالو یہاں سے، لیکن ظاہر بات ہے کشمیر میں تو ایسی سچویشن نہیں ہے، انڈیا نے تو، انڈین فورس نے یا انڈین اسٹیٹ نے تو سب کو کنٹرول کیا ہوا، سب کو کنٹرول کیا ہوا، ٹھیک ہے نا جی۔ اب یہ چیز جو ہے کہیں اور بھی پھر اپلائی ہو سکتی ہے، اگر امریکی ٹروپس جو ہیں وہاں پہ ڈپلوائے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی، گو کہ ٹرمپ کہتے ہیں کہ میں وہ کروں گا جو ضرورت پڑے گی، جس کی ضرورت پڑے گی، جس کی مجھے ضرورت پڑے گی، میں وہ کروں گا، دس از واٹ ہی سیز، ٹرمپ یہ کہتے ہیں۔ اب اس کے لیے دیکھیں یہ ایک تو بلف ہے، یہاں بلف ہے، یہ بلنڈر ہے۔ اب دیکھیں نا، اگر ان کو، میں نے یہ تو پہلے کہا تھا کہ ایجپٹ جارڈن کہاں جائیں گے یار، ایجپٹ جارڈن میں جگہ ہی نہیں ہے، وہ کہیں گے بابا تو جگہ ہی نہیں ہے، اور عرب ملکوں میں بھیجے اس کو۔ اچھا کئی لوگوں اس کو بڑا ریشنل ڈیسیژن کہیں گے، یہ نہیں کہہ رہے، دیکھیں وہ غریب کمزور کو کہا جا رہا ہے کہ تم چلے جاؤ، کمزور کو، یا کمزور کو گولی ماری جاتی ہے، یا کمزور کو یہ کہا جاتا ہے کہ تم یہاں نہیں رہ سکتے، کمزور، طاقتور فیصلے کرتا ہے، اسی لیے تو ہر بندہ طاقت کی تلاش میں ہے۔ اب ٹرمپ کہتے ہیں کہ جی آپ نے ڈیتھ اینڈ ڈسٹرکشن کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا، اب آپ ان کو بے گھر کریں گے، اگر آپ ان کو بے گھر کریں گے، واٹ وڈ بی دا ری ایکشن، کیا ری ایکشن ہوگا، کیا ری ایکشن ہوگا، یہ بات ہے۔ اب وہ کہیں گے جی آپ ٹھیک ہے نکل جائیں جی، ریکنسٹرکشن شروع ہوگی جی، 10 سال بعد آئیے گا، 10 سال بعد کتنے ہونا آتے، اور 10 سال بعد کون آئے گا؟ اب وہ کہتے ہیں جی میں نے لوگوں سے یہ بات کیا کہ امریکہ کی یہ زمین ہوگی، ہماری زمین ہو، ٹھیک ہے، یہ پیس آف لینڈ ہمارا ہے، ٹرمپ صاحب کو نہ کینیڈا ملنا ہے، نہ گرین لینڈ ملنا ہے، نہ ان کو غزہ ملنا، ان کو کچھ بھی نہیں ملنا، ٹھیک ہے، اس کی وجہ وہ کہتے ہیں یہ زمین ہماری ہوگی، ٹھیک ہے، ہم اس کو اون کریں گے، بیچ میں کوئی بندہ نہیں آئے گا۔ یہاں تو یہ ہے نا کہ پھر جو لوگ نکل جائیں ان کو کوئی 10 سال بعد واپس آؤ تو میں امریکن سٹیزن شپ دے دیں گے،
آپ کو یہ اس علاقے کو ہم امریکہ ڈکلیئر کر دیتے ہیں اینڈ دس از این امیرکن سٹیزن شپ آپ کو مل جائے گی جیسے وہاں پہ دینا چاہتے ہیں. میں تو سر اس فلسفے سے سمجھ نہیں آ رہی کہ کہاں 1200 کہاں یہ کہاں وہ. ٹھیک ہے نا جی. عجیب قسم کی ایک ایک چیز ہے. ایک عجیب قسم کا ایک سینیریو ہے جو ہمارے سامنے آتا ہے. انفارچونیٹلی. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا عرب ورلڈ اس کو اون کرتی ہے؟ عرب ورلڈ کبھی بھی اون نہیں کرے گی. پہلی بات. کیا اس کو دوسری دنیا کوئی اور اون کرے گی؟ کبھی بھی نہیں اون کرے گی. ٹھیک ہے. سو مجھے نہیں لگتا ایسی چیز ہونے جا رہی ہے. نیور ایور ان دا ہسٹری. کبھی بھی یہ چیز ممکن نہیں ہونے جا رہی. میں اس تھیری کو نہیں مانتا کہ یہ ممکن ہوگا. اگر یہ ممکن ہو جاتا ہے اگر یہ ممکن ہو جاتا ہے تو پھر تو گل ہی ہو گئی. ٹھیک ہے. پھر تو بات ہی ختم ہو گئی نا. پھر تو بات ہی ختم ہو گئی. سو آئی تھنک دیٹس ویری انفارچونیٹ. یہ بڑی انفارچونیٹ چیز ہے کہ انٹرنیشنل آرڈر ہلا ہوا ہے. یو این اپنا کام نہیں کر سکتا. یو این سیکورٹی کونسل کام نہیں کر سکتی. عرب ورلڈ بڑی کمزور ہے. اتنی کمزور ہے کہ آپ کی سوچ ہے یار. دے آر سو ویک. دے آر سو ویک. ٹھیک ہے. میں آپ کو بات بتاؤں اس دنیا کے اندر the one who has a gun and weapon, he dictates simply. اور پھر اس کے ساتھ پیسے ہوں تو اور ہی بات. سمپل سی بات. نارتھ کوریا کو کوئی نہیں کہہ سکتا تم یہ زمین شیئر تو 5 میں کیوں. انہوں نے تاڑی ایسی تیسی پیچھے ہٹ جائے آپ. جو ایک کلچر ہے. ٹھیک ہے. ان کو نارتھ کوریا کو کوئی بندہ نہیں کہے گا. اسرائیل کو کوئی نہیں کہتا. کیوں؟ بندوقاں نہیں گولیاں نے ملٹری مائٹ ہے. کس کو کہیں گے؟ کمزور کو. تم یہاں سے چلے جاؤ. تم یہاں سے ہل جاؤ. تم وہاں سے نکل جاؤ. تم یہ کر لو. تم وہ کر لو. ان کے لیے آئیڈیاز ہیں. آئیڈیاز ان کے لیے جو آلریڈی کمزور ہیں. سو یہ اس کو وہ جسے کہیں گے نا ایک پاورٹی والا سینیریو ہے. ٹھیک ہے جی. ایک پاورٹی ہے. یہ اس طرح کے سینیریوز بڑے دکھ ہوتا ہے. فرینکلی اسپیکنگ دکھ یہ ہوتا ہے کہ at the end of the day people who are working internationally جو انٹرنیشنل سسٹم کو اسٹیبل کرنے کے لیے are they doing planning which is as per the global norms, values or as per the international order? No. انٹرنیشنل آرڈر ہیویلی ٹلٹ اس طرف کرتا ہے. اور جتنا بھی ڈیولپنگ ورلڈ ہے چائنیز فار ایگزامپل یہ وہ بول ہی نہیں تھے بیکاز وہ سمجھتے ہیں کہ دس از ناٹ اے رائٹ ٹائم ٹو اسپیک. ہمارا بولنے کا وقت ہی نہیں. ہم خاموش بیٹھ کے انتظار کریں گے. چپ. خاموشی. خاموشی. انتظار. کوئی بندہ نہ بولے. ایک وقت آئے گا کہ امریکہ خود ہی اپنی غلطیوں سے نیچے گرے گا. یہ ہوگا یہ ہوگا. ٹھیک ہے نا. وہ اس چیز کو انتظار کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ وقت آئے گا تو ہم خود ہی وہ جسے کہتے ہیں نا وہ کریں گے. سو دیٹس واٹ از امپورٹنٹ. سو عرب ورلڈ کی سائلنس ہے. ڈونلڈ ٹرمپ نے آپ کو پتا ہے پہلے ہی تمام عرب ممالک کے ساتھ جو ابراہیم اکارڈ کیا تھا اس نے پہلے ہی چیزیں نارملائز کر لی تھی. آئی واز ایکسپیکٹنگ کہ ڈونلڈ ٹرمپ ابراہیم اکارڈ 2.0 پہ جائیں گے. میں اس چیز کو ایکسپیکٹ کر رہا تھا اور پاسبلٹی ابھی بھی ہے اس کی. ابھی تو کیونکہ دیکھیں 20 اور ابھی تو ان کو 15 دن ہوئے ہیں آفس میں آئے ہوئے. 15 دنوں میں وہ جو انہوں نے کام کیے ہیں وہ ہر قدم لیتے ہیں اور پیچھے ہٹ جاتے ہیں. جیسے کینیڈا کے اوپر انہوں نے کیا 1 مہینے کا پاز لے لیا. دوبارہ پھر دیکھیں گے. تو یہ چیز ہے. اس کو وہ کر رہے ہیں. لیٹس سی کہ کس طرح وہ کرتے ہیں یا کیا کرتے ہیں. کس طرح کی چیزیں بناتے ہیں. اونلی ٹائم ول ٹیل. وقت ہی بتائے گا کہ کیا ہوتا ہے کیسے ہوتا ہے. بٹ ایک جو جسے کہتے ہیں نا مضبوط اگر پوزیشن سے دیکھا جائے تو آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ. مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کیوں کہا کہ وہ غزہ کو ٹیک اوور کر لیں گے. اور ان لوگوں کو جب تک آپ نے ان لوگوں کے لیے کوئی آلٹرنیٹ پلان نہیں بنایا ہوا. یا تو بینجامن نیتنیاہو ساتھ میں کھڑا ہوا ہنس رہا تھا کہ ہم اتنے ڈیکیڈ سے کچھ نہیں کر سکے اور تم کیا کرنے چلے جو ٹیک اوور کر لو گے. کون تمہیں ٹیک اوور کرنے دے گا؟ کیا ہوگا؟ کیسے ہوگا؟ یہ چیزیں تو ہیں. بہرحال لیٹس سی کیا ہوتا ہے. اف ڈونلڈ ٹرمپ ٹیکس اوور تو کس طرح کے سرکمسٹانسز ہوں گے.
اینڈ عرب ورلڈ کا کیا ریئیکشن ہوگا، یٹ ٹو بی سین۔